أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت سنة الاعتكاف اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے، اے لوگوں، بے شک قیامت کے دن اس کے خطروں اور حساب کتاب سے نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر درود شریف بکثرت پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شاہ غسان غسان کا جو بادشاہ تھا وہ نیا مسلمان ہوا، اور اس سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت خوشی ہوئی کہ ان کے ایمان لانے سے اسلام کو تقویت پہنچے گی، لیکن دوران طواف شاہ غسان کے کپڑوں پر کسی غریب عربی کا پاؤں آ گیا۔ غصے میں آ کے اس نے ایسا زور سے تمانچہ مارا کہ عربی کا دانت، اس عربی یعنی دیہاتی کا دانت شہید ہو گیا۔ اس نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فریاد کی۔ شاہ غسان نے تمانچہ مارنے کا اعتراف کر لیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدعی یعنی اس مظلوم عربی سے فرمایا، آپ شاہ غسان سے قصاص یعنی بدلہ لے سکتے ہیں۔ یہ سن کر شاہ غسان نے بہت برا مناتے ہوئے کہا، ایک معمولی شخص مجھ جیسے بادشاہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو اس کو مجھ سے بدلہ لینے کا حق حاصل ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسلام نے تم دونوں کو برابر کر دیا ہے۔ شاہ غسان نے قصاص کے لیے ایک دن کی مہلت لی، لیکن رات کے وقت بھاگ گیا اور معاذ اللہ مرتد ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم اسلامی بھائیوں، اسلام میں حقوق العباد کی ادائیگی کا جو حکم ہے وہ بہت ہی اس میں وعیدیں ہیں، اور عموماً مسلمانوں میں حقوق العباد کا خیال نہ رکھنے کا رجحان ہے۔ چنانچہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 58 اللہ رب العزت فرماتا ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا اثما مبینا۔ اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں، انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ سورہ بروج آیت نمبر 10۔
ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. بے شک جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو آزمائش میں مبتلا کیا پھر توبہ نہ کی، فلم یتوب، اور پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. محترم اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے مسلمانوں کے حقوق کی پاسداری نہ کرنے، انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنانے، ان کو ستانے اور ان پہ ظلم کرنے کو عذاب نار کی وعید کے ساتھ لکھ دیا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ خوب محتاط رہیں، بلا وجہ مسلمانوں کو ایذا پہنچانے سے باز رہیں، کسی سے ناانصافی، کسی کی تذلیل، کسی کی بے عزتی کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. حضرت سیدنا شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ ظلم کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے علاوہ کہیں اور رکھ دینا ظلم ہے، جبکہ شریعت میں ظلم سے مراد یہ ہے کہ کسی کا حق مارنا، کسی غیر محل میں خرچ کرنا، کسی کو بے قصور سزا دینا. یاد رکھیے ظلم کا انجام بہت ہی بھیانک اور خطرناک ہے. ظالم شخص آخرت میں تو عذاب کا شکار ہوتا ہی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا شخص دنیا میں بھی سخت حالات میں مبتلا ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ اشعری رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں کر لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا. یہ فرما کر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 102 تلاوت فرمائی. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اور تیرے رب کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ بستی والے ظالم ہوں، بے شک اس کی پکڑ بڑی شدید دردناک ہے. محترم اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ حقوق العباد کی ادائیگی میں ہمیں کتنا ہی محتاط ہونا پڑے گا. مزید فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے. مسلم کی حدیث نمبر 2564 ہے، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اسے حقیر جانے. تقویٰ یہاں ہے اور اپنے سینے کی طرف 3 دفعہ اشارہ فرمائے. انسان کے لیے یہ برائی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے. مسلمان پر مسلمان کی ہر چیز حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی آبرو. مزید فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بخاری شریف کی حدیث نمبر 2440، جس کے ذمے اپنے بھائی کی آبرو وغیرہ کسی بات کا ظلم ہو، اسے لازم ہے کہ قیامت کے دن آنے سے پہلے دنیا میں اسے معافی مانگ لے، کیونکہ وہاں نہ دینار ہوں گے نہ درہم، اور اگر اس کے پاس کچھ نیکیاں ہوں گی تو اس کے حق کو مقدار کے برابر اس سے لے کر اسے دے دی جائیں گی، ورنہ اس مظلوم کے گناہ اس ظالم پر رکھ دیے جائیں گے. مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 342. دفتر 3 ہے. ایک دفتر میں اللہ پاک کچھ نہ بخشے گا، ایک دفتر کے اللہ پاک کو کچھ پرواہ نہیں، اور ایک دفتر میں اللہ پاک کچھ نہ چھوڑے گا. وہ دفتر جس میں بالکل معافی کی جگہ نہیں وہ کفر ہے، یہ کسی طرح نہ بخشا جائے گا. وہ دفتر جس کے اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں وہ بندے کے گناہ ہیں.
خالص اپنے اور اپنے رب کریم کے معاملے میں کسی دن کا روزہ چھوڑا، کوئی نماز چھوڑی، اللہ پاک چاہے تو اسے معاف کر دے اور درگزر فرمائے، اور وہ دفتر جس میں اللہ پاک کچھ نہ چھوڑے گا، وہ بندے کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم ہے کہ اس میں ضرور بدلہ ہوگا۔ محترم اسلامی بھائیو، آپ نے 3 احادیث واضح فرمائی جس میں حقوق العباد پہ اور اس حقوق العباد کے متعلق محتاط رہنے اور اس کے حقوق العباد نہ ادا کرنے میں وعیدوں کا ذکر ہے۔ مزید مسلم کی حدیث نمبر 2572، تم لوگ حق والوں کے حوالے کر دو، تم لوگ حقوق حق والوں کے حوالے کر دو گے حتیٰ کہ بے سینگ والی کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایک دوسرے کے مسلمانوں کے حقوق کی پاسداری کا اللہ تعالیٰ میں حوصلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت عطا فرمائے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق جو تلف ہو چکے ہوں اس کی آپس میں معافی تلافی کر لیں۔ اگر کسی سے قرض دیا ہوا ہے تو قرض دیا ہوا ہے تو قرض واپس کر دیں، کسی کی ہم نے بے عزتی کی ہو، کسی سے ہم نے غیبت کی ہو تو ہم اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیں۔ یقین جانیے کہ اس دنیا میں معافی تلافی کرنا بہت آسان ہے، لیکن اگر آخرت میں پھنس گئے تو پھنس جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العظيم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واہم واکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔